السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ برطانیہ کے عارضی وزیر اعظم ڈومینک راب نے کہا ہے کہ چین کو بتانا ہوگا کہ کورونا دنیا میں کیسے پھیلا۔ روہنگیا مسلمان بہت عرصے سے کشتیوں میں ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں لوگوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رتھ کھینچنے کے لیے میلے کا انعقاد کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ قوم نظر نہ آنے والے دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہے، ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف کا ایسا ہیروئزم پہلے نہیں دیکھا۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ ہم اپنے طاقت کے بل بوتے پر موجودہ عالمی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کے لیے $1.4 ارب کی منظوری دے دی۔ بل گیٹس نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت WHO کی امداد روکنے کے اعلان پر ایک بار پھر کڑی تنقید کی ہے۔ سعودی شہزادی بسمہ کی بادشاہ شاہ سلمان سے رہائی کی اپیل۔ شہزادی بسمہ سعودی عرب پر 1953 سے 1964 تک حکومت کرنے والے شاہ سعود کی چھوٹی بیٹی ہے۔ بالآخر بھارتی حکومت نے اعتراف کر ہی لیا کہ لاک ڈاؤن سے معیشت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ترکی میں کورونا سے متاثرہ افراد کا علاج مکمل طور پر مفت کر دیا گیا ہے۔ ادویات، ٹیسٹنگ کٹس اور حفاظتی لباس سب کے لیے مفت۔ امریکہ نے چینی قیادت کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چین پر اعتبار نہیں، اس نے ہمیں کورونا کے معاملے پر گمراہ کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں دوستو اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ڈومینک راب کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی کورونا پھیلنے پر چین سے سخت سوالات ضرور پوچھیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ اور بورس جانسن کی علالت کے باعث عارضی طور پر وزیر اعظم کی ذمہ داریاں نبھانے والے ڈومینک راب نے کہا ہے کہ کورونا کے حوالے سے چین کو بتانا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا اور اس کو پہلے کیوں نہیں روکا جا سکا۔ ڈومینک راب کا کہنا تھا کہ اس کی وبا کے باعث حاصل ہونے والے سبق پر ہمیں گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے باعث بین الاقوامی سطح پر تعاون کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ وبا کے دوران چین سے اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے دونوں ممالک نے اچھا کام کیا۔ انہوں نے چین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو معلوم کرنا پڑے گا کہ ابتدائی دنوں میں چین میں کیا ہوا۔ ساری دنیا حیران ہے کہ یہ بالآخر آیا کہاں سے، کیا یہ قدرتی ہے یا پھر اسے لیب میں تیار کیا گیا ہے۔ چین نے دعویٰ کیا تھا کہ کورونا امریکہ کا بایولوجیکل ہتھیار ہے، جبکہ کچھ روز پہلے امریکی حکام نے بھی چین سے متعلق بھی ایسا ہی دعویٰ کیا تھا۔ دوستو، اس سے پہلے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ WHO نے معاملے کو ٹھیک انداز میں ہینڈل نہیں کیا اور جب وبا چین میں پھیلی تو اسے چھپایا، جو ممکنہ طور پر دنیا میں پھیلاؤ کا باعث بنا۔ کورونا کے خدشے کے پیش نظر ملیشیا جانے والے روہنگیا پناہ گزینوں کی کشتی سمندری حدود میں روکنے کے بعد واپس کھلے سمندر میں بھیج دی گئی۔ کشتی میں تقریباً 200 روہنگیا مسلمان سوار تھے جو بنگلہ دیش میں قائم پناہ گزینوں کیمپوں سے ملیشیا جا رہے تھے۔ یہ مسلمان کورونا کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر ملیشیا جا رہے تھے، لیکن ملیشیا کے کوسٹ گارڈ نے اسے شمالی مغربی جزیرے لنکاوی کے قریب روک لیا۔ کشتی میں سوار مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دوستو، یہ بیچارے بہت عرصے سے کشتیوں میں ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں، کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش سے ملیشیا جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی کشتی گہرے سمندر میں ڈوب گئی تھی، جس سے کشتی میں سوار 24 مسافر جان سے چلے گئے تھے۔ کورونا نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے اور تمام ممالک اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن سمیت مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے طور پر سماجی دوری اپنانے اور غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی تقریبات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رتھ کھینچنے کے سالانہ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شٹ ڈاؤن طویل مدتی حل نہیں ہے، معیشت کو مستقل چلانا ضروری ہے، قوم نظر نہ آنے والے دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہے جس نے قیمتی امریکیوں کی جان لے لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف کا ایسا ہیروئزم پہلے نہیں دیکھا۔
ہماری حکمت عملی کے باعث ہزاروں جانیں محفوظ ہوئیں، کسی کو وینٹیلیٹرز کے لیے منع نہیں کیا، ہزاروں وینٹیلیٹرز تیار ہو رہے ہیں۔ امریکہ دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ ریاستیں فیز 1 پر کل سے عمل شروع کرنے کی کوئی بھی مستقل بندش نہیں چاہتا۔ سائنسدانوں ریسرچرز کی مدد سے نئی گائیڈ لائنز متعارف کروائیں گے اور امریکہ کو 3 مرحلوں میں کھولیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معمر رسیدہ افراد کی خصوصی دیکھ بھال جاری رکھیں گے، صحت مند شہری نئی گائیڈ لائنز کے ساتھ کاموں پر واپس آئیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مجھے اپنی الیکشن مہم کی نہیں اپنے ملک کی فکر ہے، کسی گورنرز کو کاروبار کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ ڈیموکریٹس ریپبلکن گورنرز بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم نے موجودہ وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ دوستو، امریکہ میں کورونا 34,641 افراد کی زندگیاں نگل چکا ہے اور متاثرین کی تعداد 6,78,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ سعودی حکومت نے باور کروایا ہے کہ ملک اپنی طاقت کے بل بوتے پر موجودہ عالمی بحران کا مقابلہ کر رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں کریڈٹ ریٹنگ کی مثبت رپورٹس میں سعودی عرب کی معیشت کو طاقت اور مضبوطی اور موجودہ عالمی بحران کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بتایا گیا ہے۔ اس سال 2020 میں بدترین کساد بازاری دیکھنے میں آئے گی۔ دوستو، سعودی عرب نے کورونا سے نپٹنے کے لیے خصوصی اقدامات کے واسطے 120 ارب ریال مختص کیے تھے۔ یہ ملک کی مجموعی مقامی پیداوار کا 4% ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کے لیے 1.4 ارب ڈالرز کی مالی معاونت جو 50% کوٹا ہے کی منظوری دے دی ہے، تاکہ کورونا کی عالمگیر وبا سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کو کم کیا جا سکے اور ادائیگیوں میں توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ دوستو، موجودہ بحران کے جواب میں پاکستان کی حکومت نے لوگوں میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نے صحت سے شعبہ میں پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے اور اقتصادی سرگرمیوں کی معاونت کے لیے امدادی پیکج احساس کیش متعارف کروایا، تاکہ معاشرے کے غریب اور مستحق طبقے کو فوری طور پر ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں کمی کی، نئے رعایتی قرضوں کی سہولت فراہم کرنے سمیت بروقت کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ مائکروسافٹ کمپنی کے بانی اور امریکی ارب پتی بل گیٹس نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت WHO کی امداد روکنے کے اعلان پر ایک بار پھر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر کا WHO کے بارے میں اعلان انتہائی افسوسناک ہے۔ بل گیٹس نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی ایک ایسے وقت میں امداد بند کرنا جب پوری دنیا کورونا کے خلاف لڑ رہی ہے انتہائی نامناسب اور تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کورونا کے خلاف WHO کی کوششوں کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ دوستو، جنوری میں بل گیٹس نے عالمی ادارہ صحت کو کورونا کی ویکسین کی تیاری اور دیگر وبائی امراض سے روک تھام کے لیے $100 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا تھا، جبکہ صدر ٹرمپ نے امداد روکنے کا اعلان کیا۔ BBC لکھتا ہے کہ شہزادی بسمہ سعودی عرب پر سن 1953 سے 1964 تک حکومت کرنے والے شاہ سعود کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ شہزادی نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے اپیل کی گئی ہے کہ انہیں کیسے آزاد کیا جائے۔ شہزادی بسمہ بنت سعود کہتی ہے کہ انہیں الہیر جیل میں بغیر کسی وجہ کے رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے۔ شہزادی نے شاہ سلمان اور ان کے بیٹے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کے کیس کا جائزہ لینے اور انہیں رہا کرنے کی اپیل کی ہے۔ شہزادی کی اس اپیل پر سعودی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ دوستو، حالیہ برسوں میں سعودی حکومت نے سعودی شاہی خاندان کے کئی افراد کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ گزشتہ برس شہزادی بسمہ کو ان کی بیٹی سمیت گھر میں قید کر دیا گیا تھا۔ انہیں ملک سے فرار ہونے کی کوششوں کے شبہ میں پکڑا گیا تھا۔ اس اپیل سے پہلے کئی مہینوں تک شہزادی کو نہ کہیں دیکھا گیا اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی خبر آئی تھی۔ بھارت میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے باوجود حکومت نے دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کروڑوں افراد کو آئندہ ہفتے سے کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بالآخر بھارتی حکومت نے اعتراف کر ہی لیا کہ اس لاک ڈاؤن کے ملک کی زرعی معیشت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بھارت دنیا میں آبادی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے اور اس کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی تھی، جس سے مزدور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ دوستو، اتنی بڑی آبادی والے ملک میں کتنے مزدور ہوں گے آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔
بھارت کے شہروں اور قصبوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام کاروبار، دکانیں اور صنعتیں بند ہیں اور سڑکیں سنسان ہیں، جبکہ بے روزگار ہونے والے مزدور لمبا سفر کر کے اپنے آبائی علاقوں کو واپس نہیں جا سکے تھے اور اس وقت شہروں میں پرہجوم پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں، جن میں مقبوضہ وادی کے بھی کافی مزدور شامل ہیں۔ اس وقت گندم کی کٹائی کا موسم ہے اور کاشتکار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی فصلوں کی بٹائی اور پھر نئی فصل کی بوائی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور اس سے ملک بھر میں زرعی اجناس کی منڈیوں میں بروقت دستیابی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اضافی سرگرمیوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوستو، اعلانات پہ اعلانات ہو رہے ہیں لیکن پریکٹیکل کچھ بھی نہیں۔ ترکی میں کورونا سے متاثرہ افراد کا علاج مکمل طور پر مفت کر دیا گیا ہے۔ ترکی کی حکومت کی جانب سے مفت علاج میں وہ ترک شہری بھی شامل ہیں جنہوں نے اسٹیٹ انشورنس ادا نہیں کی، وہ بھی ہیلتھ کیئر سسٹم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ ادویات، ٹیسٹنگ کٹس اور حفاظتی لباس سب کے لیے مفت ہیں۔ ترک حکومت نے 35 ملین حفاظتی ماسک مفت فراہم کیے ہیں۔ ترکی کے نظام صحت کو دنیا میں بہترین قرار دیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کے مقابلے میں بھی اسے برتری حاصل ہے۔ ترکی میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد اب تک 74,300 ہے، جبکہ اموات کی تعداد 1,643 ہو چکی ہے، جبکہ 7,089 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO کہہ چکا ہے کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ کورونا کسی لیب میں بنایا گیا ہو۔ کورونا نے امریکہ اور چین کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت کی طرف سے کورونا پر قابو پانے میں ناکامی کا الزام ایک دوسرے پر تھوپا جا رہا ہے۔ امریکہ نے چینی قیادت کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین پر اعتبار نہیں، اس نے ہمیں کورونا کے معاملے میں گمراہ کیا۔ چینی قیادت ناقابل اعتبار ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کورونا کے ابتدائی ایام میں ہمیں غلط معلومات فراہم کی، اس لیے ہمیں چین پر اعتبار نہیں۔ آج وہ ہمیں جو رپورٹس دے رہے ہیں اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس کے پاس چین کے شہر ووہان کی تجربہ گاہ میں کورونا پیدا کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کورونا پیدا کیے جانے سے متعلق تمام باتیں من گھڑت ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔